اس کے بعد اگر ہم اپنے تیسرے ٹاپک کمیونزم پر چلے جائیں تو کمیونزم بھی ہمارے پاس ایک لیٹن ورڈ ہے جس لیٹن ورڈ کمیونسٹ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کامن. یعنی کمیونزم ہمارے پاس ایک ایسا معاشی اور ایک ایسا سیاسی نظریہ ہے جو کامن اونرشپ کی بات کرتا ہے. یہ کہتا ہے معاشرے کی ساری بڑی دولت اور بڑے وسائل سب کے کامن ہونے چاہیے، سارے ایک لوگوں کے میں برابر تقسیم ہونی چاہیے، خواہ اس میں کنٹریبیوشن کسی کا زیادہ ہو اور کسی کا کم ہو. سارے ریسورسز غریب امیر کمزور طاقتور سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے. اب آپ اس میں تھوڑا کنفیوز ہوں گے اس میں اور سوشلزم میں، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس میں ان میں ڈفرینشیٹ بھی کرتا رہوں گا. کمیونزم کی اگر ہم ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیں تو کمیونزم بھی ہمارے پاس تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں یورپ سے ہی سٹارٹ ہوئی. کمیونزم کا کور آئیڈیا اگر ہم دیکھیں تو یہ کامن کلاس لیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے، پھر کامن اونرشپ کی بات کرتا ہے فار آل ریسورسز. یہ انتہائی سوچنے کی بات ہے یہاں پر اس میں اور اس میں ڈفرینس کیا ہے. سوشلزم میں وہ سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے سوشلزم، اور ویلفیئر اسٹیٹ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے، جبکہ کمیونزم ہمارے پاس کلاس لیس سوسائٹی اور کامن اونرشپ کی بات کرتا ہے کمیونزم. اس کے اگر ہم جو اس کے ہمارے پاس ابتدائی جو مفکرین ہیں ان کی اگر ہم بات کریں، کارل میکس ہے جو اس کے جو انیشلز اس کے جو انیشل مفکرین میں ہے، یعنی ابتدائی مفکرین، یعنی فادر آف کمیونزم بھی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. اس کنسپٹ کو اسٹارٹ میں یا اس کنسپٹ کو اسٹارٹ کرنے میں ان کا بہت زیادہ رول تھا. اس کے علاوہ انگلز ہے، یہ کچھ نام ہے اس کے ابتدائی مفکرین میں. اس کے بعد اگر ہم کی پرنسپلز کی بات کریں تو یہ کامن اونرشپ کی بات کرتا ہے، اینڈ آف کلاس سسٹم کی بات کرتا ہے، نو پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ اکارڈنگ ٹو فار ایچ اکارڈنگ ٹو ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو نیڈ. یعنی جس کی ایبلٹی ہے اس کے مطابق اس کو ملنا چاہیے، اور جس کی نیڈ ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق ملنا چاہیے. تو یہاں پر بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، یہ لوگوں کی نیڈس کے مطابق ان کے رائٹ مانگتا ہے، لوگوں کی ایبلٹی کے مطابق ان کے انڈر رائٹس مانگتا ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ایک ان کے کامن جو رائٹس ہیں ان میں سے اس کے حقوق ہونے چاہیے. تو یہاں پر یہ نیڈ اور ایبلٹی کے اوپر بات لے کر جا رہا ہے لوگوں کے حقوق کو. اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ اور سوشلزم ہمارے پاس یہ کنسپٹ دونوں مطلب اس طرح ہے کہ ایک ہی وقت میں کچھ وقت مطلب آگے پیچھے جنریٹ ہوئے، اور ان کا جو بیسک اوریجن ہے وہ جا کے ملتا ہے ایک ہی انڈسٹریل ریولوشنز کے بعد. کیونکہ یہ اس کو اس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سوشلزم کے ایک سٹریم لیول کمیونزم کہا جاتا ہے، کیونکہ سوشلزم کے اوپر بہت زیادہ سوشلزم کنسپٹ میں بہت زیادہ فلاس تھے، اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کی گئی تھی. پھر کچھ لوگوں نے اس کو اپنے طریقے سے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق لینے کی کوشش کی گئی، پھر کمیونزم کا کنسپٹ آیا. تو اس کی اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں اوریجن میں بھی وہی سیم چیز ملتی ہے، انڈسٹریل ریولوشن. یعنی یہیں سے ان دو کنسپٹس میں پروان چڑھی، لیکن ان ڈفرینٹ ڈائریکشن، الگ الگ ڈائریکشن میں یہ کنسپٹ پھیل گئی پھر یہاں سے. تو وہی انڈسٹریل ریولوشن کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مزدوروں کے حقوق کے لیے، سوسائٹی میں کمزور لوگوں کے حقوق کے لیے، ایکول رائٹس کے لیے جدوجہد سٹارٹ ہوئی، اور انہوں نے مختلف قسم کی آئیڈیالوجی کو جنم دیا. تو اگر ہم ان کی بات کریں تو پھر یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت زیادہ کلاس کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا. وہ کلاس کنفلکٹس میں سے لوگوں کے درمیان ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی، اور بعد میں ہمارے پاس کارل میکس اور فریڈرک اینگلس نے دی کمیونسٹ مینیفیسٹو پیش کر کے 1848 میں پیش کر کے اس آئیڈیالوجی کو ایک پراپر بیس پرووائڈ کی دی کمیونسٹ مینیفیسٹو کے تھرو. اس کے اگر ہم مین گولز کی بات کریں تو کلاس سسٹم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اینڈ یہ ایک ہمارے پاس ایک کلاس لیس سوسائٹی کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے. اچھا، کمیونزم ہمارے پاس بہت ہی ہارڈ ٹاپک ہے ہمارے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لحاظ سے، کیونکہ میں اپنی گزری ہوئی ویڈیو میں آپ کو کمیونزم اور کیپٹلزم کا کمپٹیشن اور کمپیریزن بتا چکا ہوں. کمیونزم بہت ہی ہارڈ ٹاپک ہے، بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی بھی ہے. آئی آر اور انٹرنیشنل ریلیشن اور ہسٹری میں اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے.
کمیونزم کا میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ رشیا اور چائنا اس کے جو بہت زیادہ سپورٹ یعنی کمیونزم کے حمایتی جو دو بڑے حمایتی تھے وہ یہ رشیا تھا اور چائنا تھا. تو رشیا یو ایس ایس آر پھر ٹوٹ گیا 1990s میں جا کے. اس کے بعد آج کے دور میں کمیونزم کی ہمارے پاس اگزامپل جو بچتی ہے وہ ہے چائنا، لیکن ایک موڈیفائڈ ماڈل کے تھرو ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ڈیلی لائف سے اس کی اگزامپل لیں تو وہی اسکول اور وہ کلاس اور اسٹوڈنٹس کی اگزامپل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک کلاس ہے، ایک کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس ساری کتابیں اور کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس کچھ کتابیں نہیں ہیں. تو کمیونزم آئیڈیالوجی یہ کہتا ہے کہ ٹیچر کے مطابق یا اس کمیونزم آئیڈیا کے مطابق مطلب جن اسٹوڈنٹس کے پاس ساری بک ہیں وہ سارے کلاس کے ساتھ شیئر ہوں گی اور سب کے اونرشپ میں آئے گی، یعنی وہ ایکولی سارے اسٹوڈنٹس اس ان کتابوں کو یوز کر سکیں گے. جن کے پاس نہیں ہے ان کی بھی اونرشپ ہوگی انہی کتابوں کے اوپر، اتنی ہی اونرشپ ہوگی جتنی جن کے پاس کتابیں ہیں، یعنی جن کے پاس ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے ان کی اونرشپ کامن ہوگی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ کس کی اونرشپ میں ہے اور کس کی اونرشپ میں نہیں ہے. ایڈوانٹیجز کی اگر ہم بات کریں تو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، نو ایکسپلوٹیشن کی بات کرتا ہے، بیسک نیڈس فار آل کی بات کرتا ہے، اینڈ آف انیکویلٹی اس چیز کی بات کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر ہم کرٹیسزم میں جائیں تو کرٹیسزم اس کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ لوگ اس لیے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بہت زیادہ کم ہے. 100% نیوٹرل کوئی اسٹیٹ ہو نہیں سکتی، تو اس لیے اس کو 100% 100% اس کو اپلائی بھی اس کنسیپٹ کو کرنا مشکل ہے. دوسری اس کے اوپر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ ریاست کو بہت زیادہ پاور دی جائے، ریاست کو بہت زیادہ طاقت دی جائے. تو جب ریاست بہت زیادہ طاقتور ہوگی تو پھر پاور سینٹرلائز ہوگی. ون پارٹی گورنمنٹ کا کنسیپٹ جو کہ چائنا میں اور یو ایس ایس آر کے ٹائم یا رشیا میں ہے، ون پارٹی گورنمنٹ سسٹم ہے. یہ جب ریاست جب بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو پاور بالکل ایک سینٹرلائز ہو کے ایک پارٹی کے پاس چلی جاتی ہے، پاور ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پر پھر فریڈم کا مسئلہ پھر دوبارہ آ جاتا ہے. اب اس کے اوپر اگر ہم ویسٹ کا اس کا ویو دیکھیں تو ویسٹ نے اس کنسیپٹ کو بہت زیادہ اپوز کیا اس لیے کیونکہ ویسٹ کیپٹلزم کا حمایتی تھا، زیادہ تر کمیونزم کے اگینسٹ تھا. کولڈ وار میں اس کے خلاف تھا، پھر ورلڈ وار 2 سے کے بعد ہی اس کے خلاف تھا. کولڈ وار میں بھی کولڈ وار میں اس کے خلاف یہ کولڈ وار ہوئی اس آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر، کیپٹلزم اور کمیونزم کی بنیاد پہ. تو ویسٹ تو اس کے اگینسٹ تھا. اب ایسٹ کی بات کریں تو ایسٹرن پرسپیکٹیو کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے کہا کہ چائنا ماڈرن ٹائم میں اس کی ایک شکل میں کیا کمیونزم کی شکل میں موجود ہے چائنا. اور لیکن چائنا کے علاوہ اگر ہم دوسرے ایشیائی کنٹریز کی بات کریں تو کچھ نے اسے آبادیاتی نظام اور عدم مساوات کے خلاف قرار دیا اس کنسیپٹ کو. اسلامک پرسپیکٹو سے اگر ہم اس کنسیپٹ کو دیکھیں تو اسلام ہمارے پاس زکوٰۃ، ایکوالٹی، ان سارے غریبوں کی سپورٹ، کمزوروں کی سپورٹ، ان ساری چیزوں کے اوپر زور دیتا ہے. لیکن اسلام میں نے پہلے بھی وہی بات آپ کو بتائی کہ اسلام پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی جائز قرار دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمیونزم بنیادی اور بڑی تبدیلی چاہتا ہے، جو کہ بنیادی اور بڑی تبدیلی میں پھر بہت زیادہ کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اسلامک پرسپیکٹیو سے پاسبل نہیں ہوتی، تو پھر اسلام کے ان سارے پوائنٹس کے اوپر بھی اسلام ان کو اپوز کرتا ہے. اب کوئی کمپیریزن کی بات کریں تو ہم اکنامکلی اگر کمیونزم کو دیکھیں تو کامن اونرشپ کی بات کرتا ہے. اگر ریلیجیسلی دیکھیں تو آفن ریسٹرکٹیڈ ریلیجنس کے لحاظ سے دیکھیں تو اٹ از آفن ریسٹرکٹیڈ. اور چینج کی بات کریں تو بنیادی چینج یعنی ریولوشنری چینج کی بات کرتا ہے. ٹوٹل اسٹیٹ کنٹرول کی بات کرتا ہے تو وہ ایک قسم کی آمریت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ فریڈم بالکل لو ہے کیونکہ ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے، اسٹیٹ کے پاس فریڈم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور ایبسولوٹ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے اگر وسائل کی بات آ جائے، کسی چیز کی ملکیت کی بات آئے تب. اب ہم اپنے چوتھے کنسیپٹ کے اوپر جاتے ہیں، سیکولرزم. یہ بہت زیادہ مذہب اور ریاست کے مابین تنازعات کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. سب سے زیادہ ڈیبیٹیبل ان آئیڈیالوجیز میں ہمارے پاس سیکولرزم ہے. سیکولرزم بھی ہمارے پاس ایک لاطینی ورڈ ہے سیکولم، جس کا مطلب ہے دنیاوی، دنیا سے ریلیٹڈ. یہ ہمارے پاس ایک ریلیجیس یعنی یہ ایک ایسا ریلیجیس کنسیپٹ بھی ہے اور معاشرتی کنسیپٹ بھی ہے
یعنی معاشرتی اور ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے جو کہ ریاست اور مذہب کے آپس کے اختلاف اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. یعنی یہ کسی بھی قسم کی مذہبی انفلوئنس کو برداشت نہیں کرتا ریاستی معاملات کے اوپر، سوسائٹی لیول کے اوپر، عوام کے حقوق کے اوپر. یعنی یہ ریاست اور مذہب کو بالکل الگ الگ تصور کرتا ہے یہ کنسپٹ. اس کا اگر ہم کور آئیڈیا کی بات کریں تو اسٹیٹ نیوٹرلٹی کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹو ریلیجنس اور اس کی بات کر رہا ہے. اسٹیٹ میں یہ ایک دوسرے کو ان دونوں کو بالکل نیوٹرل سمجھتا ہے ایک دوسرے سے. ایکول سٹیزن شپ کی بات کرتا ہے. اور یہ ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو اس بات کے اوپر اس کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے کہ ریاست کے معاملات میں ریلیجن بالکل نیوٹرل رہے. اس کے بعد اگر ہم اس کے ابتدائی مفکرین میں جائیں تو ایسا کوئی خاص اس کنسپٹ کو بنانے والا یا اس کنسپٹ کو نام دینے والا کوئی نہیں ہے لیکن کیونکہ اس میں مختلف قسم کے لوگوں کی رائے، مختلف قسم کے لوگوں کی آئیڈیالوجی، ان کے اپنی خیالات کے نتیجے میں یہ کنسپٹ بنا ہے ہمارے پاس. ان میں ہمارے پاس جارج جیکب ہے. ہمارے پاس اس جارج جیکب نے سب سے پہلے سیکولرزم کی ٹرم کو استعمال کیا تھا. یہ بہت زیادہ. اس کے علاوہ جان لیوک نے ریلیجیس ٹالرنس پہ بہت زیادہ زور دیا. کی پرنسپل کی بات کریں تو ریلیجیس فریڈم کی بات کرتا ہے، اسٹیٹ نیوٹرلٹی کی بات کرتا ہے، ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، کنسٹیٹیوشنل سپرمیسی کی بات کرتا ہے، مائنورٹی رائٹس اینڈ رول آف لا کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کی بات کریں تو ریلیجیس وار چل رہی تھی 16ویں اور 17ویں صدی میں. یعنی اس کا جو سٹارٹ ہوا وہ 16ویں اور 17ویں صدی سے ہوا تھا. جب ریلیجیس وار چل رہی تھی اس ٹائم ریاست اور چرچ کے درمیان بہت زیادہ کھینچاتانی تھی ریاستی معاملات کے اوپر اور بھی بہت زیادہ دوسرے معاملات کے اوپر. تو اس سب سے پھر خانہ جنگی کی صورتحال تھی. لوگوں کا جو ریلیجیس لوگ تھے وہ ریاست کے اگینسٹ تھے، جو ریاست کے لوگ تھے وہ ریلیجیس لوگوں کے بہت زیادہ اگینسٹ تھے. تو ضرورت پیش آئی ایک ایسے سسٹم کی جو اس سارے ماحول میں امن کو قائم کر سکے، پیس کو قائم کر سکے. ٹالرنس کے لیے ایک اس کنسپٹ کا ان لوگوں نے چاہا کہ ایک ایسا کنسپٹ آ جائے جو ٹالرنس کو سپورٹ کرے. تو اس ساری کوشش میں کشمکش میں بہت زیادہ لوگ مختلف اوپینین ملے اور پھر ایک سیکولر کنسپٹ سامنے آیا. تو اس وقت کے جو چند مشہور جو وہاں پر جو تنازعات تھے ان میں ہمارے پاس پروٹیسٹنٹ، ریفارمیشن، کیتھولک اور انلائٹمنٹ کے جو واقعات تھے وہ فیمس ہے اس وقت. اس کے ہمارے پاس مین گول کی بات کریں تو پیسفل کو ایگزسٹنس فار آل ریلیجن اینڈ ایکول ٹریٹمنٹ آف آل سٹیزنس کی بات کرتا ہے. یہ ماڈرن ایگزامپل کی بات کریں تو فرانس اور یو ایس جو ہے وہ مذہبی اور ریاست غیر جانبدارانہ، یعنی فرانس اور یو ایس میں اس کا جو ماڈل ہے وہ اس بات پہ زیادہ زور دیتا ہے کہ ریاست اور مذہب ایک دوسرے سے بالکل غیر جانبدار رہے. اور انڈیا میں بھی اس کا کچھ موڈیفائڈ ماڈل یوز ہوتا ہے جو کہ اس کا آئینی ماڈل ہے. یعنی ڈیموکریٹک جو ماڈل ہے اس کا یوز ہوتا ہے سیکولرزم کا انڈیا میں. لیکن بات وہی ہے کہ وہ ایک موڈیفائڈ ماڈل ہے، وہ اس کی اوریجنل فارم میں نہیں ہے. دین اگر ہم اس کے پاس جائیں، ماڈرن ایگزامپلس ہم نے ڈسکس کر لی. ڈیلی لائف ایگزامپل کے اوپر اگر جائے تو وہی اسکول اور اساتذہ اور طلباء کی اگر ایگزامپل ہم ڈسکس کریں تو یہ کہتا ہے کہ اسکول ٹریٹ آل اسٹوڈنٹس ایکولی ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن. یعنی ایک کلاس ہے جس میں مختلف طبقوں سے، مختلف ریلیجنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، مختلف ان کی سوچ کے والے لوگ ہیں، لیکن ٹیچر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، وہ مائنورٹی میں ہیں یا وہ مین اس میں ہیں، اس سب کے برعکس ٹیچرز کے لیے وہ سارے ایکول ہوں گے. وہ ان کو ایکولی ٹریٹ کرے گا، وہ کسی کے اوپر فورس نہیں کرے گا کہ وہ کس ریلیجن کے ساتھ زیادہ جائے، وہ کس ریلیجن کے ساتھ زیادہ نہ جائے. یعنی وہ اپنے ریلیجنس کا بالکل اپنے ریلیجنس کے وہ حمایت کر سکیں گے، اپنے ریلیجنس کو پریزنٹ کر سکیں گے. ایکولی ان کو ٹریٹ کرنا اس اسکول سسٹم اور اس ٹیچر کے ذمہ داری ہوگی.
اس کے بعد اگر ہم اس کے فوائد دیکھیں، ایڈوانٹیجز دیکھیں، تو ریلیجیس فریڈم ہے، ایکویلٹی ہے، پیس ہے، مائنورٹی پروٹیکشن، یہ امپورٹنٹ چیزیں ان یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی، اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے یہ۔ کرٹیسزم کی بات کریں تو مورل ویلیوز میں بھی ویکن، بہت سارے اس کے اوپر جو کرٹکس اس کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی جو ویلیوز ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، کلچرل ویلیوز بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، مذہبی ویلیوز، مذہبی اقدار بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اس سے، اور اسٹیٹ اتنی 100% نیوٹرل وہ کہتی ہے پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اسٹیٹ ہے جس میں فرض کرے مسلمان، وہ مسلم اسٹیٹ ہے، تو وہ 100% نیوٹرل ہونا وہاں کے ان حکمرانوں کے لیے مشکل ہو، اسی طرح عیسائی ہے تو ان کے لیے مشکل ہوگا، ہندوؤں کے لیے مشکل ہوگا، تو کرٹیسزم اس بات پہ ہوتی ہے کہ 100% نیوٹرلٹی پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کرٹیسزم سے آگے جائیں ویسٹ کے اوپر، اس کا تو ویسٹ میں اس کو وائڈلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، مینی ویسٹرن جو اسٹیٹس ہیں وہ اس کو اپنی ڈیموکریسی میں یوز کرتے ہیں۔ ایسٹرن پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں اس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں۔ انڈیا کا جو ماڈل ہے وہ کہتا ہے ایکول ریسپیکٹ فار آل ریلیجن، یعنی انڈیا اس کا جو موڈیفائڈ ماڈل یوز کرتا ہے سیکولرزم کا، اس میں وہ کہتا ہے ایکول ریسپیکٹ فار آل ریلیجن، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ریلیجنس کو اور مائنورٹی کو کتنی زیادہ سپورٹ اور کتنا ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ سب کے سامنے، تو پھر وہ یہاں پر وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 100% نیوٹرل رہنا پاسبل نہیں ہے، یعنی وہ کرٹیسزم اس کے اوپر جسٹیفائی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ریاست اور ریلیجن کا آپس میں اختلاف ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہے، لیکن اسلام قوانین کو یعنی رولز کو اور اس کے علاوہ جو گائیڈنگ سسٹم ہے وہ شریعت کے مطابق چاہتا ہے، اس کی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے کہ کن کن قوانین کو وہ جائز سمجھتا ہے، کن کن قوانین کو وہ ناجائز سمجھتا ہے، اس کے اوپر بھی اسلام کا ایک مکمل اس کا اپنا ایک ضابطۂ زندگی، ضابطۂ حیات ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو کہتا ہے کہ اسلام سیپریٹ ریلیجن اینڈ سیپریٹ فنکشن، ہاں ریلیجن کو بھی سپورٹ کرتا ہے اسلام، ہر ریلیجن کو اس کے مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے، یہ اسلام کمپلیٹلی اور کلیئرلی اسلام ہر مذہب کو اس کی آزادی، اس کی فریڈم کا حق دیتا ہے۔ دین کچھ فنکشنز ایسے ہیں کہ جن میں ریلیجیس گائیڈنس اور بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ رول آف لا میں اور مورل ویلیوز کے لیے ریلیجیس گائیڈنس اسلام اس کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی ریجن اس کے اوپر بات کریں تو ریلیجیسلی سیکولرزم ہمارے پاس ایک نیوٹرل اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، کانسٹیٹیوشنل چینج کی بات کرتا ہے، ہمارے پاس اسٹیٹ رول کی بات کریں تو اسٹیٹ رول بھی اس کا نیوٹرل اسٹیٹ رول کی بات کرتا ہے، فریڈم کی بات کریں تو ایکول فریڈم، ایکویلٹی کی بات کرتا ہے سیکولرزم، اور ایکویلٹی بھی جو ہمارے پاس سوشل لیول پہ جو ایکویلٹی ہے اس کی بھی بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیتا ہے۔ تو اگر سیکولرزم کو ہم بات کریں تو سیکولرزم ایک ایسا آئیڈیالوجی ہے جو مذہب کو ان سارے کاموں سے دور رکھتا ہے، یعنی اسٹیٹ رول سے، اس کے علاوہ سوسائٹی کے آپس کے جو ان کے جو مسائل ہیں ان سے مذہب کو بہت زیادہ دور رکھتا ہے، یعنی سیکولرزم ایک ہمارے پاس ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں مذہب سے تھوڑا دور نظر آتی ہے اپیرنٹلی، حالانکہ ان ساری آئیڈیالوجیز کے ہمارے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ان کی کوئی فکس باؤنڈریز نہیں ہیں، جہاں پر ان کی لیمیٹیشنز ہیں بہت زیادہ، لیکن سیکولرزم ان باقی چار آئیڈیالوجیز سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب اگر ہم اپنے پانچویں کنسپٹ کی طرف چلے جائیں، پانچویں آئیڈیالوجی کی طرف چلے جائیں تو کنزرویٹزم ہمارے پاس پانچویں جو آئیڈیالوجی ہے کنزرویٹزم ہے۔ کنزرویٹزم ہمارے پاس ایک سماجی اور سیاسی نظریہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ایک دم چینج، یعنی ایک دم تبدیلی کے بجائے ایک اسٹیبل اور ایک آہستہ تبدیلی جس میں ٹریڈیشنز کا خیال رکھا گیا ہو، جس میں جو روایتی ان کی جو روایات ہیں، جو مورل ویلیوز ہیں، جو اولڈ روایت ہیں، ان کا پورا خیال رکھ کے تبدیلی لائی جائے، یعنی ایک متوازن چینج کی بات کرتا ہے یہ ہمارے پاس۔ اور اس کا یہ بھی ہمارے پاس لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پریزرو، یعنی یہ اپنے ٹریڈیشنز کو پریزرو رکھنے کی بات کرتا ہے، اولڈ رسم و رواج کو، اولڈ ویلیوز کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو اہمیت دیتا ہے، ایک سڈن چینج کے خلاف ہے ٹریڈیشن کنزرویٹزم۔
اور یہ کہتا ہے جو اولڈ ٹریڈیشنز میں ہمارے پاس جو پازیٹیو پوائنٹس تھے، جو پازیٹیو چیزیں تھیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ اس کے جو ہمارے پاس ابتدائی مفکرین کی بات کریں تو ایڈمنڈ برک ہے ہمارے پاس، فادر آف کنزرویٹزم جس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، ریفلیکشن آن دا ریولوشن ان فرانس۔ اس کی ایک مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب نے اس آئیڈیالوجی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اس کو پھیلانے میں بہت زیادہ مدد دی۔ اب اگر ہم اس کے کی پرنسپل کی بات کریں تو یہ ہم ٹریڈیشنز کی بات کرتا ہے، فیملی ویلیوز کی بات کرتا ہے، کوالٹی کی بات کرتا ہے، سوشل آرڈر کی بات کرتا ہے، اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، اور گریجول ریفارمز کی بات کرتا ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو فرینچ ریولوشنز اس طرح تھا کہ فرانس میں تقریباً 18ویں صدی میں فرانس میں ایک ریولوشن آئی۔ وہاں پر ریولوشن اس طرح آئی کہ وہ جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ تھا اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی، ان کی جو اولڈ ٹریڈیشنز تھی، جو نیگیٹو اولڈ ٹریڈیشنز تھی، وہ لوگوں کو ہیملیٹ کر رہی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور پھر ایک سڈن چینج ان اولڈ ٹریڈیشنز میں آئی جس کو فرینچ ریولوشن کہتے ہیں۔ تو اس فرینچ ریولوشن کی وجہ سے جو سڈن چینج آئی نا، وہ سڈن چینج وہاں پر اس ٹائم پاسبل نہیں تھی۔ اس سڈن چینج کے نتیجے میں بہت زیادہ وہاں پر ایک خلا پیدا ہو سکتا تھا۔ تو پھر یہ کنسیپٹ سامنے آیا، اور ان حالات کو مینیج کرنے کے لیے کنزرویٹزم کا کنسیپٹ سامنے آیا، جس نے کہا کہ چینج تو ضروری ہے، لیکن چینج آرام سے، مطلب اسٹیبل طریقے سے، متوازن تبدیلی ضروری ہے۔ اس کی اگر ہم ماڈرن ایگزامپلس کی بات کریں تو ہمارے پاس یو کے ہے، کنزرویٹو پارٹی ہے، ریپبلکن پارٹی ہے یو ایس اے میں۔ اس کے اگر ہم ڈیلی لائف کی ایگزامپل کی بات کریں تو اس کے ڈیلی لائف کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایلڈر سیز چینج از گڈ بٹ کیپ آور ویلیوز اینڈ ٹریڈیشن ان مائنڈ، یعنی اگر گھر میں کوئی بڑا ہے اور وہ کہے کہ بے شک آپ کوئی نئی چیز گھر میں لے آئیں، کوئی نئی تبدیلی لے آئیں، لیکن پورا خیال رکھا جائے کہ وہ ہمارے جو اولڈ ہماری ویلیوز ہیں، اولڈ ٹریڈیشنز ہیں، ان کے کوئی اچھے پوائنٹ کو ختم نہ کر دیں، ان اچھے اولڈ ٹریڈیشنز کو ختم بالکل نہ کریں، ان کے خلاف نہ ہوں، تو ان کو پریزرو رکھنے کی بات کرتا ہے بیسکلی۔ ایڈوانٹیجز کی بات اگر ہم کریں تو اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، اسٹرانگ فیملی کی بات کرتا ہے، کلچرل ہیریٹیج کی بات کرتا ہے، سوشل آرڈر کی بات کرتا ہے ہمارے پاس کنزرویٹزم۔ ویسٹرن اس کے اگر ہم ویو کی بات کریں تو ویسٹ کہتا ہے کہ ویسٹ اس کے خلاف ہے۔ یہ دو کنسیپٹ ہم نے کہا کہ جن کے خلاف ایک کمیونزم تھا اور ایک ہمارے پاس سیکولرزم ہے، کنزرویٹزم ہے، ان کے ویسٹ خلاف ہے۔ ویسٹ کہتا ہے کہ یہ ریزسٹنس شو کرتا ہے اننیسیسری ریفارمز کے اگینسٹ نیسیسری ریفارمز کے اگینسٹ، سوری، جو ریفارمز ضروری ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ ریزسٹنس شو کرتا ہے، اور یہ سپورٹ کرتا ہے آؤٹ ڈیٹڈ ٹریڈیشنز کو۔ یعنی ویسٹ یہ ایگزامپل لگاتا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹریڈیشن، جو پرانی جو غیر ضروری جو رواج ہیں، ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور جو چینج ہو، ضروری چینج، جو انوویشن ہو رہی ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پازیٹیو چینج، وہ کہتا ہے کہ یہ ان کو اپوز کرتا ہے، ان چینجز کو۔ ہمارے اگر ایسٹرن پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں تو ایسٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹرانگ فیملی اور اسٹرانگ فیملی اورینٹڈ کلچر کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ ہمارے پاس کلچر اورینٹڈ سوسائٹی کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو ویسٹرن پرسپیکٹو اس کے حمایت میں، اس کے سپورٹ میں ہے، کیونکہ ویسٹ کہتا ہے کہ ایک ٹریڈیشنز، ایک رواج جو ہمارے پاس جن میں پازیٹیو پوائنٹس ہیں، وہ آپ کیری کریں گے اپنے ساتھ ٹائم کے ساتھ۔ اسلامک پرسپیکٹو سے بات کریں تو اسلام سپورٹ کرتا ہے ٹریڈیشنز کو، فیملی مورالٹی کو بھی سپورٹ کرتا ہے، لیکن اسلام جو رانگ کسٹمز ہے ان کی ہمیشہ اسلام ان کو اپوز بھی کرتا ہے، یعنی ایسے رواج جن کو جو غیر ضروری ہو، جو غیر ضروری طور پہ لوگوں کو ہیملیٹ کرتے ہوں، جیسے فرینچ ریولوشن سے پہلے تھے، تو اسلام ان ساری چیزوں کے بھی خلاف ہے۔ یعنی اسلام ایک کمپلیٹ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک ضابطۂ حیات ہے، پورا ایک وے آف لائف ہے۔ اگر ہم ایک اور پوائنٹ سے دیکھیں تو اسلام جن فلاس کی بات یہ کنسیپٹس اب مطلب 17ویں 18ویں 16ویں یا 19ویں صدی میں کرتے رہے، اسلام پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں بتا چکا تھا، ان سارے پوائنٹس کو ہائی لائٹس کر چکا تھا، ان کے لیے باؤنڈری سیٹ کر چکا تھا۔ اگر کوئک ریویو کے اوپر ہم آ جائیں، کوئک کمپیریزن کے اوپر آ جائیں، تو سب سے پہلے اکنامکلی ہم دیکھیں تو یہ فری مارکیٹنگ کو سپورٹ کرتا ہے کنزرویٹزم۔ ریلیجیسلی کے دیکھیں تو ٹریڈیشنل ویلیوز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ چینج کی بات کریں تو بہت زیادہ سلو چینج کے حق میں ہے یہ، اور
اسٹرانگ اسٹیٹ کی بات کرتا ہے انسٹیٹیوشنلی، اینڈ ماڈریٹ فریڈم کی بات کرتا ہے، اور اگر ہم ایکولیٹی کی بات کریں تو تھرو ٹریڈیشنس، ایکولیٹی کو بھی سپورٹ کرتا ہے بٹ تھرو ٹریڈیشنس. تو اگر ہم فائنلائز کریں اپنی آج کی اس ویڈیو کو، تو ہم دیکھیں ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے اسلام کے ساتھ، اسلامک پرسپیکٹیوز کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. آئیڈیالوجیز کو پڑھنے کا مقصد یا مختلف کنسیپٹس کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بلائنڈلی ان کو سپورٹ کریں، ان کو فالو کریں، بلکہ ہم کریٹیکلی ان کے اوپر تھنکنگ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، یہ ایک نالج کا ذریعہ ہے، نالج گین کرنے کا ذریعہ ہے، ہسٹری کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. جو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. جو ملٹی پولر ورلڈ بنا ہوا ہے اس کو سمجھنے میں ہماری ہیلپ ہو جاتی ہے. لیکن کسی بھی کسی بھی آئیڈیالوجی کو بلائنڈلی سپورٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ، ان کی ہسٹری کے بارے میں، کہ یہ کنسیپٹ آخر کیوں آیا اور کہاں سے آیا، وہ سمجھنا لازمی ہے. ان کنسیپٹس کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو بہت ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی وہ ایسی ہیں جو لوگوں نے خام خواہ ان کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہیں. یعنی ویسٹ میں جس قسم کی جو بھی نیگیٹو چینج ہوئی، وہ لوگوں نے ان کنسیپٹ کے ساتھ لنک کیا. وہ اس لیے لنک کیا کہ ان کے کنسیپٹ کی کوئی اسپیسیفک باؤنڈریز نہیں تھی، کوئی لمیٹیشنز نہیں تھی. ان کنسیپٹس نے کوئی محدود ان کے کوئی محدود یا یوز کو تک بات نہیں کی تھی. تو یہ کمی کوتاہیاں تھی، یہ ویک پوائنٹس تھے ان کنسیپٹ میں، جس کی وجہ سے لوگوں نے ہر قسم کی چینج، ہر قسم کی پازیٹیو نیگیٹو چینجز، ہر قسم کی موڈیفیکیشن جو وے آف لائف ہے اس میں کی. ان میں سے اسپیشلی بہت زیادہ نیگیٹو چینجز تھی، ٹریڈیشنز کو بالکل ختم کر دیا. تو یہ سارے ان کے ویک پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے بہت ساری نیگیٹو چینجز بھی آئی ان کے اندر. اور بہت زیادہ جگہوں پر لوگ اب خواہ مخواہ ہر قسم کے پوائنٹ کو ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ریلیجیسلی اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اسلام یہ جہاں جہاں ان کی ویکنیس ہے، جہاں جہاں ان کے ویک پوائنٹس ہیں، ان کو اسلام پرفیکٹلی ایڈریس کرتا ہے، ان پوائنٹس کو فل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک فیکٹس پہنچائیں. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم کسی ایک آئیڈیالوجی کو بہت زیادہ پروموٹ نہ کریں، یا کسی ایک آئیڈیالوجی کو بہت زیادہ ڈاؤن یا اس کی بہت زیادہ نیگیٹیوٹیز دکھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اوتھینٹک چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ ان آئیڈیالوجیز کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اس کی رائے ہمیں ضرور دیں کمنٹ سیکشن میں. اور کہاں کہاں ہم اپنے کنسیپٹس میں یا ہم اپنی اس ریسرچ میں بہتری کر سکتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں. تھینک یو سو مچ.